قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال نے ہم پر بڑا ہی شکر احسان عظیم یہ بھی فرمایا کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ببرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعدہ حیات رکھا، صحت مند رکھا، تندرست رکھا، صحیح سالم رکھا اور اس فضیلت والے مقدس معتبر مہینے سے ہمیں ملایا. انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول آگے بھی ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ذی الحجہ کی عید سے بھی ملائے گا، عید الاضحیٰ سے بھی ہمیں ملائے گا انشاءاللہ. تو معزز سامعین محترم، جیسا کہ رب تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فصل لربک وانحر، اے بندگان خدا خبردار پس نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی دو. نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی دو. اس بات پر آپ نے پچھلے جمعہ میں سماعت فرمایا اسی آیت مبارکہ کے تحت. اسی کو آگے چلتے ہوئے قربانی اچھی طرح ہم ذہن میں بٹھا لیں. قربانی کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو بھی کھول کر آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ ہمارے ذہن کھل جائیں. قربانی کا پہلا حرف جو قاف ہے یہ خدا کا قرب ہمیں دلاتا ہے. دوسرا حرف را جو ہے خدا کی رحمت ہمیں نصیب فرماتا ہے. تیسرا لفظ با جو ہے دنیا کی بے مثال نعمتوں سے نوازا جاتا ہے خدا کی جانب سے. الف جو ارض و سما کا مالک ہے خدا رب العالمین. ارض و سما جس کے صدقے میں بنائے گئے، ارض مانے زمین، سما مانے آسمان، زمین و آسمان جس کے صدقے بنائے گئے اس کی شفاعت کا حقدار بناتا ہے قربانی. اور اس کے بعد پھر آگے نون جو نعمت عظمی خدائے رب العالمین کی جو لازوال نعمتیں ہیں، جس میں
کسی ہمارے معاشرے کے کسی بندے کا کوئی حق نہیں بنتا، وہ نعمت خدا بندی دلانے کا ذریعہ قربانی ہے۔ شرط ہے، آخری لفظ بتا رہا ہے، شرط ہے کہ یقین کامل ہو، یقین کامل ہو تو پھر یہ ساری نعمتیں تمہیں ملے گی۔ یقین نہیں ہے، صرف رسم ادائی کرنا ہے کہ جانور ذبح کر دینا ہے، قربانی ہو جائے گی تو پھر اتنا ہی ثواب تم کو دیا جائے گا۔ جیسے قربانی کے لیے بتلایا جاتا ہے، جب آپ اپنی جانب سے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، خدا کے نام پر اس کو ذبح کرتے ہیں، سنت رسول اللہ، سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے، گوشت آپ کھاتے ہیں، خون تو بہہ جاتا ہے، چمڑا مدارس یا پھر کوئی ایسی تنظیمیں جو بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں، فلاں کی مدد کرتے ہیں، وہ لوگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب خدا کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ خدا کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنے احادیث ہیں، کتنے اقوال ہیں، کتنے افعال ہیں، لیکن قربان جائیے ان صحابہ پر، قربان جائیے ان محدثین پر۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں سب سے پہلے اسی حدیث کو نقل فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عمل کا سارا دار و مدار نیت پر منحصر ہے۔ پہلے آپ کی نیت سچی ہو، پھر اس کے بعد جب جانور ذبح ہو تو اس کے فضائل بہت ہیں، اس کے فضائل بہت ہیں، کوئی بیان نہیں کر سکتا، نہ ہمارے اندر سننے کی طاقت، اگر سن بھی لیں تو برداشت کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، سن بھی لیں تو برداشت کرنے کی بھی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ بہرحال قربانی کا جانور اپنے ہی گھر میں کٹوانا ضروری ہے۔ ہمیشہ کہتا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، کہتا رہوں گا، کیونکہ میں نے بارہا کہہ دیا ہر موقع پر، حق بات کہنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے کوئی ناراض ہو جائے، کوئی ناراض ہو جائے۔ میرا منشا تو یہ ہے کہ خدا اس کا رسول راضی ہو جائے، تو یہی میری نجات کا ذریعہ ہے۔ آج ہم دنیا میں عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو شیش محل بناتے ہیں، قیمتی سے قیمتی پتھر بچھاتے ہیں، لیکن وہیں پر اہل ایمان جب ہماری ضمیر کو، ہمارے دل کو، ہمارے نفس کو جھنجھوڑتے ہیں تو رزلٹ یہ آتا ہے کہ نفس بالکل کھوکھلا نظر آتا ہے۔ ہمارے گھر شیش محل بن گئے، ہماری زندگیاں بڑے عیش و آرام میں گزر رہی ہیں، لیکن جو نفس خدا کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہے، جو روح، اس کو ہم کھوکھلا کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ روح ہماری کھوکھلا ہو رہی ہے۔ ماربل کا پتھر ہمارے گھر میں بچھا ہوا ہوتا ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن قربانی کی فضیلت کو ہم نے نہیں سمجھا۔ اور یاد رکھ لیں، جس دن ہم قربانی کی فضیلت کو سمجھیں گے، اس دن دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ دیں گے، دنیا کے سارے کام کو چھوڑ دیں گے۔ جانور ذبح کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے بھائی، اگر کوئی کرائے کے گھر میں ہے، گھر چھوٹا ہے، بڑا جانور ہے، وہ گھر میں ذبح نہیں کر سکتے، اتنی جگہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے کہیں اور جگہ کروائے، کیونکہ بڑے جانور کے لیے جگہ بھی زیادہ ہونا پڑتا۔ بکرا ہے، چھوٹا جانور ہے، اس کو کتنی جگہ ہوگی آپ خود سوچیے، 8-10 فٹ کی جگہ ہمارے پاس نہیں ملتی، لیکن بکرے بھی ہم کہیں اور کی جگہ کٹواتے ہیں، کیوں؟ ہمارا گھر گندا ہو جاتا ہے، یہی سوچتے ہیں نا، ہمارا گھر گندا ہو جاتا ہے۔ تو پھر اگر یہ بات ذہن میں ہو کہ قربانی کا جانور تمہارے گھر میں کٹنے سے اگر تمہارا گھر گندا ہوتا ہے، تو جب تم گھر بنانے کے لیے فاؤنڈیشن ڈالتے ہیں نا، اس وقت بھی بنیادوں میں بکرے کاٹ کر خون نہ ڈالیں،
اگر قربانی کے جانور کے ذبح ہونے سے، قربانی کا جانور گھر میں کٹنے سے اگر گھر گندا ہوتا ہے تو پھر اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، جب آپ کوئی عمارت بناتے ہیں، کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، فاؤنڈیشن ڈالتے ہیں، تو بکرا کاٹ کر اس کا خون کیوں بنیادوں میں ڈال رہے ہیں؟ جب گندگی نہیں رہتی تب بھی گندگی رہتی ہے۔ وہ تو ایک نفل کام ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے، اور قربانی جان کی قربانی ہے۔ یہ خدا کا کرم ہے کہ اس نے دمبے کو کٹوا دیا، ورنہ اگر باپ کے ہاتھوں سے بیٹا ذبح ہوتا، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اسماعیل علیہ السلام اگر ذبح ہوتے تو پھر آج ہم پر یہ حکم ہوتا کہ لوگوں جن کے پاس بچے ہوں وہ ہر سال ذی الحجہ کی 10، 11، 12 تاریخ کو ایام قربانی میں اپنے بچے کو جان کی قربانی دیتے کوئی؟ پھر وہی دور پلٹ کر آتا، کون سا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے ظاہری اعتبار سے نبی بن کر آنے سے پہلے، آپ کی ولادت بسعادت سے پہلے جاہلوں کا جو رواج تھا، عرب کے جاہلوں کا کیا تھا؟ لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کرتے۔ تب آج ہمارے پاس بھی وہی ہوتا، اگر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اسماعیل علیہ السلام کٹ جاتے تو ہمارے پاس وہ دور پلٹ کر آ جاتا۔ اب ہم کیا کرتے تھے؟ بچہ پیدا ہوتا اس کو دفن کرتے، یا تو خود اسلام سے منہ پھیر لیتے۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اپنی رحمیت سے، اپنی رحمانیت سے موقع دے رہا ہے ہمیں سدھرنے کا، سنورنے کا، لیکن ہم دنیا سے دور چلے جاتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، دنیا کے قریب چلے جاتے ہیں۔ ارے کوئی ڈاکٹر اگر کسی چیز سے تمہیں رکنے کے لیے کہے، اگرچہ کہ تمہارے دل کی خواہش ہو، اس کو بھی تم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ تمہیں جان پیاری ہے، حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر کہے یہ چیز کھاؤ، آپ کو معلوم ہے اس میں حرام ملا ہوا ہے، باوجود کھاتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ حرام کام کرنے والے اپنی جگہ ہیں، لیکن خدا کے رسول کے بتائے ہوئے اعمال کو چھوڑ دینا، حلال کاموں کو چھوڑ دینا، جائز کاموں کو چھوڑ دینا، فضیلت والے کاموں کو چھوڑ دینا، اور خدا کی بارگاہ میں شکوہ کرنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ بتائیے کون سی عقل مندی ہے؟ وہی کوئی جادوگر، کوئی سفلی عامل، کوئی بازاری مرشد، کوئی بازاری عامل، بس چولا ڈال لیا، لباس ڈال لیا، بیٹھ گیا، وہ کہتا ہے تو اس کے پاس جو بولے وہ لے کر جاتے ہیں، جتنا بولے اتنا لے کر جاتے ہیں، جس وقت بولے اس وقت جاتے ہیں۔ دیکھیے جا کر آپ، یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بول رہا ہوں، مگر جب قربانی کا موقع آتا تو کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے پیسے، قرضہ ہے۔ ارے صاحب، اللہ رب العالمین یہی فرما رہا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو، جب تم میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے تو تمہاری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کروں گا۔ تمہارا جو مقدر میں نے لکھا ہے، تمہارے مقدر میں جو رزق لکھا ہے، تمہاری مقدر میں جو خوشیاں میں نے لکھی ہے، اس میں اور بھی اضافہ کروں گا۔ کب؟ جب تم میرے شکر گزار بن جاؤ گے، میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے، میری نعمتوں کا چرچا کرو گے۔ تو بہرحال جو میں کہہ رہا تھا، جانور ہم اپنے گھر میں ذبح کرنا گوارا نہیں کرتے کیونکہ خراب ہو جاتا، گندا ہو جاتا ہے۔ آپ کو مشکل کیا ہے صاحب؟ گندا کتنا ہوتا ہے؟ گندا جانور کے کاٹنے سے اتنا نہیں ہوتا جتنا ہم اپنے کردار سے لوگوں کو گندگی بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنا ہے؟ 1، 2، 4 پتھر اکھاڑ دیں، جانور ذبح کریں اور خون وہیں دفن کر دیں، خون وہاں دفن کر دیں، پھر بعد میں پتھر لگا لیں آپ،
کر سکتے ہیں، کوئی بڑا کام نہیں ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے. فضیلت کو نہیں سمجھے نا، اسی لیے عمل کر رہے ہیں. فضیلت کیسے سمجھنا ہے تو آپ کو آسان مثال میں نے آپ کو بتلا دی. جب گھر وغیرہ بناتے ہیں، فاؤنڈیشن ڈالتے ہیں، بنیادوں میں جو خون ڈالتے ہیں نا جانور کاٹ کر آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے، یا پھر جو کچھ بھی سوچ کر سمجھ کر یا کسی کے کہنے پر جو کام کرتے ہیں، وہی کام ابھی بھی قربانی میں کریں آپ. قربانی کا آپ کا گھر کا جانور آپ کے گھر میں ذبح ہونا ہے. نہیں ہوا، گندگی ہوتی. یہی اگر سوچتے رہو تو پھر یہ بھی بات میں آپ سے کہتا ہوں، معصوم چھوٹے بچے ہیں جس گھر میں معصوم چھوٹے بچے ہیں، بچپن کا عالم ہے، رینگنے کی عمر ہے، بات صحیح طریقے سے کر نہیں پاتے. اب ایسے بچے اگر آپ کی گود میں بیٹھ کر پیشاب کر دے، لیٹرنگ کر دیں، تو کیا ان بچوں کو دوبارہ اپنے گود میں نہیں لوگے؟ کیا ان بچوں کو دوبارہ اپنی گود میں نہیں لوگے؟ اس وقت کہیں گے نہیں یہ میرے کپڑے گندے کرتا، میں نہیں لیتا. کیا لے جا کر اس کو باہر بٹھا دیں گے؟ جانور ہے، گندگی نہیں ہوتی. جس طرح تم اپنے بچوں کی گندگی کو صاف کرتے ہو، جس طرح ایک ماں اپنے بچے کی طہارت کو، اس کے بیت الخلاء کو بھی برداشت کرتی ہے، ایک باپ اس کی تکلیف کو، اس کی بیماری کو برداشت کر کے جس طرح اپنے دل میں بسا لیتا ہے، ایسے ہی جانور سے اپنے گھر میں رکھ کر اس کی پرورش کر کے اس سے محبت کرنا چاہیے، اس سے محبت کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین یہی تو فرما رہا ہے، لوگوں میں ظاہر کو اتنا پسند نہیں کرتا جتنا باطن کو پسند کرتا ہوں. ظاہر کو ہم اتنا پسند نہیں کرتا جتنا باطن کو پسند کرتا ہوں. تو ریاکاری کو چھوڑیے. اور اللہ پاک یہ بھی فرما رہا ہے، اے بندو تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ 2 عمل مجھے محبوب ہے، پسند ہے. وہ کون سے؟ دونوں بھی قطرے بتلائے گئے، ایک آنسو کا قطرہ، ایک خون کا قطرہ. ایک آنسو کا قطرہ، دوسرا خون کا قطرہ. وہ قربانی میں ادا ہوتے ہیں. کیسے؟ جب تم جانور کو اپنے گھر لاؤ، اس کی پرورش کرو، اپنے ان ہاتھوں سے اسے چارہ کھلاؤ، پانی پلاؤ، اسے صاف ستھرا رکھو، اور جس دن وہ ذبح کے لیے لٹایا جائے تو ادھر تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے اور ادھر بکرے کے جسم سے خون کا قطرہ ٹپکے. یہ 2 قطرے خدا کی بارگاہ بڑے محبوب ہوتے ہیں. ایسی محبت جانور سے کرو. تبھی تو فرمایا گیا، خوشخبری دی گئی اہل ایمان کے لیے کہ لوگوں تم قربانی تو کرتے ہو، سب چیزیں یہیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن خدا کی بارگاہ میں کیا پہنچتا ہے؟ کچھ نہیں، صرف تمہاری نیت دیکھی جاتی ہے. جو جانور کو تم قربان کرتے ہو، اسی کو کھاتے ہو، ہضم کرتے ہو، خدا تک تو کچھ نہیں پہنچتا. لیکن کل بروز محشر وہی جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے پورے جسم کے ساتھ تمہارے سامنے آ کر کھڑا رہے گا. اگر مجھ جیسے گناہگار کے نامہ اعمال میں بدفعلیاں، بدکاریاں، گناہ زیادہ ہوں تو وہ جانور خدا کی بارگاہ میں کہے گا، مولا یہ تیرا نافرمان تھا ہوگا، یہ گناہگار تھا ہوگا، لیکن تیرے خلیل کی سنت پر، تیرے نبی کے حکم پر اس نے مجھے دنیا میں خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ مجھے تیری راہ میں قربان کیا تھا. قربان کرنے سے پہلے اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا، پلایا تھا، میری صاف ستھرائی کا خیال رکھا تھا. یہ جانور کہے گا، صاحب کہے گا، یقین نہیں آتا. لیکن انتظار کریں میدان محشر کا. میدان محشر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم جو سن رہے ہیں جھوٹ ہے یا سچ ہے. میدان محشر کا انتظار کریں. تو بہرحال قربانی، جیسے گزشتہ جمعہ میں نے کہا کہ فردن فردن ہر صاحب نصاب کی طرف سے ایک ایک بکرا ذبح ہونا ہے. اگر آپ پاس بکرا خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ بڑے جانور میں شریک ہو کر قربانی دیں. مگر قربانی، ایک قربانی پر اتفاق کرنا یہ بالکل غلط عمل ہے. میں نے آپ کو گزشتہ جمعے
بتلا دیا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، جو حضرات یہ سوچتے ہیں کہ ہم اب تک قربانی نہیں دیے، آج دے رہے ہیں تو پہلی مرتبہ ہم قربانی دیں گے تو سرکار کے نام سے دیں گے، جی سرکار کے اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، بزرگان دین ہیں، صحابہ، اولیاء، جن کے نام سے بھی آپ دینا چاہتے ہیں، قربانی آپ پر واجب ہے، قربانی آپ پر واجب ہے۔ نبی نے اپنا حق ادا کر دیا، اہل بیت نے اپنا حق ادا کر دیا، صحابہ نے اپنا حق ادا کر دیا، سبھوں نے اپنا اپنا حق ادا کر دیا۔ اب آپ کو اپنا واجب ادا کرنا ہے، اپنا حق ادا کرنا ہے، اپنی جانب سے قربانی کریں، ٹھیک ہے۔ اور بعض حضرات یہ سوچتے ہیں کہ میں 4 سال پہلے میں اپنے نام کی قربانی دے دیا تھا، اب والد کے نام سے دوں گا، والدہ کے نام سے دوں گا، دادا کے نام سے دوں گا، دادی کے نام سے دوں گا، زندہ ہو یا مرحوم، زندہ ہو یا مرحوم۔ زندہ ہیں، دینے کی سکت نہیں رکھتے، طاقت نہیں ہے، ان کے پاس اسباب نہیں ہیں، 3-5 ہزار روپے بھی ان کے پاس نہیں ہیں، وہ شریک بڑے جانور میں شریک ہو کے قربانی نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، آپ دینا چاہتے ہیں، تو آپ پر پہلے یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنا واجب ادا کریں، اس کے بعد خاندان کے ایک ایک فرد کی قربانی آپ دیتے چلے جاؤ، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، جو 10, 15, 25, 50 جانور بھی کاٹتے ہیں بعض لوگ، تو وہاں اس بات کو ذہن میں رکھیں، پہلے اپنا واجب ادا کریں، اپنے نام کا جانور ذبح کریں، اپنے نام کا۔ یہ ماں باپ کا مقام اعلیٰ ہے، کوئی برابری نہیں کر سکتا صاحب، لیکن بسا اوقات اعمال کے اعتبار سے، احکام اسلام کے اعتبار سے فوقیت کو نہیں دیکھا جاتا، مقام و مرتبے کو نہیں دیکھا جاتا۔ آپ کو اپنا واجب ادا کرنا ہے، اس کے بعد اپنے باپ دادا جس کے بھی نام سے آپ دینا چاہیں، زندہ ہو یا مرحوم، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات بھی ذہن میں رکھیں، بہتر یہ ہے کہ والد کے نام سے آپ دے رہے ہیں، زندہ ہیں، تو آپ دینے کے بجائے والد کو وہ پیسے دے کر ان کو مالک بنا دیں، یا جانور خرید کر ان کے حوالے کر دیں، ان کو مالک بنا دیں، بہتر رہے گا۔ کیوں؟ مالک بنا دیں گے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ مالک اگر نہیں بنائیں گے، تم ہی اگر کریں گے تو پھر صدقہ ہوگا، قربانی نہیں۔ جی، اور مرحومین کے نام سے بھی دیتے ہیں، دیجئے، اچھی بات ہے، اللہ نے جسے استطاعت دی ہے دیجئے، صدقہ ہے، قربانی کی نیت سے آپ کر رہے ہیں، وہ صدقہ ہے، احکام اسلام کی روشنی میں آپ دیجئے، اچھی بات ہے، لیکن پہلے اپنا واجب ادا کریں۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن بٹھا لیں، بار بار کہہ رہا ہوں، اپنا واجب پہلے ادا کریں۔ اور ایوری ایئر، ایوری ٹائم، ہر سال آپ کتنے بھی جانور قربان کریں، پہلے اپنا جانور، پہلے اپنا واجب آپ پر واجب ہے، زندہ ہو یا مرحوم، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، خاندان کے بڑے جو کچھ بھی ہیں، پھر اللہ والوں کی بارگاہ میں بھی آپ جانا چاہتے تھی کہ کس کے بھی نام سے آپ دیجئے، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پہلے اپنا واجب ادا کریں۔ اچھی طرح اس بات کو ذہن میں بٹھائیں، اپنا واجب ادا کریں۔ اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین ریاکاری کو پسند نہیں کرتا، ظاہر کو پسند نہیں کرتا، باطن کو جتنا پسند کرتا ہے۔ آپ جانور لا رہے ہیں، اچھے سے اچھا جانور لیجئے، اچھے سے اچھا جانور لیجئے، یہ مت دیکھیے عید کل ہے، آج رات میں جا کر ہم لائیں گے، مال چھٹ جائے گا، چھٹا ہوا مال ملے گا، سستے میں ملے گا، کم قیمت میں ملے گا، خدا را یہ مت سوچیے، یہ مت سوچیے۔ اور بالکل دبلا پتلا جانور مت لیجئے گا جس کے ڈوکے دبے ہوئے ہوں، پھسلیاں نکلی ہوئی ہوں، ہڈیاں نظر آ رہی ہوں، یا پھر عیب دار، لنگڑا، لولا، بہرا، اندھا، سینگ کٹا ہوا، جی سرین کٹا ہوا، جو بھی یہ عیب جس میں ہے وہ عیب دار جانور مت لیجیے اگر آپ کو سستے میں مل رہا ہے۔ کیوں؟ قربانی کے لیے جانور تمام عیب سے پاک ہونا ہے۔ اگر کسی کے سینگ نہیں ہے تو اس کو آپ دیکھیں، کاٹی ہوئی ہے سینگ تو آپ وہ جانور مت لیں۔ ہاں، جیسے جانور دیواروں سے، پتھروں سے جو گھستے ہیں، وہ گھس کر اگر سینگ گھس گئی
تو آپ بالکل لے سکتے ہیں. یا قدرتی طور پر سنگ آئی ہی نہیں تو وہ بھی جانور آپ کے لیے لے سکتے ہیں, قبول ہے. کیوں؟ قدرت کا تماشا ہے, وہ قدرت کا کھیل ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, مرضی ہے خدا کی. تو ٹوٹے ہوئے پھٹے ہوئے ایسے جانوروں کو مت لیں, دبلے پتلے لاغر جانوروں کو نہیں. جس طرح ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو اچھے سے اچھی غذا کھلاتے ہیں. کیوں؟ بچے خوبصورت ہوں, پھولے پھلیں, اچھے نظر آئیں, موٹے تازے دکھیں. تو ایسے ہی جانور کو بھی لے تو فربا جانور لیں. فربا لفظ جو استعمال ہوتا ہے نا, صحت مند, تندرست, لہیم شہیم جانور لیں, تاکہ آپ کی قربانی صحیح معنی میں رب کی بارگاہ میں قبول ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح قربانی کے جانور کو جب اپنے گھر لائیں, اس کی فوٹو لے کر سوشل میڈیا پر مت ڈالیے گا خدا کے واسطے. کیونکہ آج ہمارے پاس ہر کام اللہ معاف کرے, استغفر اللہ, نعوذ باللہ, عیاذ باللہ, کعبے کے سامنے کھڑے رہ کر بھی سیلفی لیتے ہیں, مدینہ منورہ کے سامنے کھڑے رہ کر سیلفی لیتے ہیں, وہاں کھڑے رہ کر ویڈیو کالنگ کرتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہوتا چلا جا رہا ہے. ارے بھائی, یہ یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں یہ اس دجال کو دیا گیا, جو ہم کسی خانہ کعبہ کا بھی احترام ہمارے پاس ملحوظ نہیں رہتا. ارے خانہ کعبہ, اس کا ادب احترام کیجئے. ٹھیک ہے, آپ آئے تھے, نشانی اگر چاہتے ہیں یادداشت کے لیے ایک آدھ فوٹو لے لیجئے, مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہاں کھڑے رہ کر سیلفیاں مارنا, وہاں کھڑے رہ کر ویڈیو کال کرنا, آپ عبادت کرنے گئے یا باتیں کرنے کے لیے گئے؟ تو بہرحال جانور کی بھی فوٹو لے کر آپ فیس بک, واٹس ایپ وغیرہ جتنے بھی چلتے ہیں انٹرنیٹ کے پروگرام, اس پر مت ڈالیے. اور بعض حضرات ذبح کرتے وقت بھی اس کی پکچر بنا کر ڈالتے ہیں, اس کی ویڈیو بنا کر ڈالتے ہیں. نہیں, بالکل غلط عمل ہے, بالکل غلط ہے. اگر اس کو ضروری تم سمجھتے ہو تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ صرف تمہارے ذبح کرنے کے حد تک ہی ثواب مل گیا. جیسے تم نے اس کو وائرل کر دیا, ثواب وائرل کے ساتھ وائرل ہو جاتا ہے, ثواب بھی وائرل کے ساتھ وائرل ہو جاتا ہے, اس پکچر اس ویڈیو کے ساتھ. آپ جانوروں کو ذبح کرتے ہو, اس کی ویڈیو اور پکچر بنا کر شیئر مت کیجیے گا خدا کے واسطے. کسی کو بتانا نہیں ہے. ارے جس کو بتانا ہے اس کو بتائیے. اس کو بتانے کے لیے کوئی ویڈیو, آڈیو, امیج کی ضرورت نہیں ہے. وہ دیکھتا ہے, هو اللطیف الخبیر, وہ دل کی باریکی کو جاننے والا ہے. اس کو بتائیے, اپنی نیت اس کو بتائیے, اپنے دل کا حال اس کو بتائیے. کس کو بتا کر کیا کرو گے؟ ارے جہاں تمہارے دشمن دن اور رات تمہارے خلاف سازشیں رچاتے ہیں اور تم ان کو راستہ بتا رہے ہیں, تم ان کو راستہ دے رہے ہیں, خدا را ایسے کام مت کیجئے گا. اللہ اس کے رسول کا واسطہ ایسے کام مت کیجئے. ویڈیو, آڈیو, ایمیج ہرگز مت بنائیے. خدا کے واسطے جانور سے محبت کریں جس طرح اپنے نطفے سے پیدا ہونے والی اولاد, عورتیں جو اپنے شکم سے جنم دیتی ہیں, اس اولاد سے جتنی محبت کرتے ہیں نا, اتنی محبت جانور سے ہونا چاہیے. کیوں؟ فلسفہ جس کو کہتے ہیں نا, قربانی کا جو فلسفہ ہوتا ہے, یعنی اس کا جو نتیجہ رزلٹ ہوتا ہے, یہی بتایا جاتا ہے. یہ ظاہری طور پر جانور ہے, ظاہری طور پر جانور ہے. تم اگر اخلاص کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی اولاد کی پرورش کی طرح ان کی اگر پرورش کرو تو یہ ظاہراً جانور ہے, لیکن در حقیقت تم نے سنت ابراہیم پر عمل کر لیا. یہ اگر مقام و مرتبہ, یہ فضیلت اگر چاہتے ہو تو جانور سے محبت کرو. یوں تو جانوروں کو بھی تکلیف دینا نہیں ہے, لیکن بطور خاص قربانی کے جانور سے بڑی ہی محبت ہمیں کرنی چاہیے. ایسی محبت کہ جب وہ جانور کا گلا ذبح ہو تو ادھر ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. ایسی محبت کریں. انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاء رسول اللہ رب العالمین ہماری قربانی کو قبول فرمائے گا اور اس کا اچھے سے اچھا بدلہ ہمیں عطا فرمائے گا. خشوع و خضوع کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ اچھے سے اچھا جانور خریدیں. 4 پیسے اگر زیادہ بھی جاتے ہیں جانور خریدیں. ایک آخری بات بتاتا ہوں, وقت ہو چکا ہے. جو حضرات
قریشی حضرات کے پاس حصہ ملتے ہیں، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ میں کسی پر طنز نہیں کرتا صاحب، نہ مجھے ان تاجرین سے کوئی فائدہ ہے، نہ آپ سے مجھے کوئی فائدہ ہے۔ آپ کو حق بات بتانا مقصد ہے۔ جن خسائی صاحب، جن قریشی حضرات کے پاس آپ بڑے جانور میں حصہ ملتے ہیں، بطور خاص ان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں کوئی نہیں رہتے۔ اب مدارس وغیرہ ہیں تو وہ علماء ذمہ دار ہیں، مدارس یا کوئی تنظیمیں ہیں تو وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ کیوں کہ اچھا اور برا وہ جانتے ہیں، اس کے بعد بھی غلط کریں تو وہ ذمہ دار ہوں گے، اس لیے تاجرین کی بات کر رہا ہوں۔ تو ان کے پاس اگر آپ حصہ مل رہے ہیں تو ان سے پوچھ لیں کہ بھئی ہمارا جانور کس وقت کٹ رہا ہے، ہمارا جانور، ہمارے نام کا جانور، ہمارا حصہ جس جانور میں ہے وہ جانور کب کٹ رہا ہے، وہ وقت معلوم کر لیں، وہاں آپ پہنچ جائیں۔ ذبح ہونے سے پہلے آپ پہنچیں، کھڑے رہیں، ذبح ہونے کے بعد، گوشت کٹنے کے بعد، ٹکڑے ہونے کے بعد اپنا اپنا حصہ لے کر اپنے گھر چلے جائیں۔ کیوں کہ آپ کو بھی اطمینان ہو کہ ہاں بھائی میرا نام لیا گیا، ہاں بھائی میرے سامنے جانور ذبح ہوا۔ جی اسی طریقے سے پھر گوشت بھی مکمل طور پر صحیح طریقے سے تقسیم ہوا، ڈیوائیڈ ہوا، یہ آپ کو اطمینان ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو اتنا چلے گیا، ان کو اتنا چلے گیا، ان کو اتنا چلے گیا، مجھے اتنا سرکہ کم آیا، یہ شبہ نہ ہو، اور اپنی قربانی ہم صحیح معنی میں مکمل کر سکیں۔ اس لیے ان قریشی حضرات کے پاس آپ جب حصہ بک کرائیں گے، نام لکھوائیں گے تو ٹائم لے لیں، وقت پوچھ لیں، اور یہ بتائیں، تاکید کریں کہ جب تک ہم آئے نہیں جانور کٹنا نہیں۔ یہ بات بھی یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض چیزیں ہو رہی ہیں، بعض مقامات پہ یہ شکایتیں آتی ہیں۔ اب علماء کی بات میں نے کہہ دیا، وہ اچھا برا سب جانتے ہیں، حلال حرام، جائز ناجائز، حق طلب حق ناحق سب جانتے ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی اگر کہیں ہوتا نہیں بائی چانس اگر کہیں ایسا سہو ہو جائے بائی مسٹیک تو وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ مگر تاجرین کے پاس آپ خود جا کر کھڑے رہیں، اپنے سامنے ہو سکا تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے ہی ذبح کریں۔ 7 آدمی سے کوئی آدمی قابل ہے ذبح کر سکتا ہے تو وہ خود ذبح کرے، پھر اس کے پیسز ہونے کے بعد اپنا اپنا حصہ لے کر اپنے گھر چلے جائیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے قربانی کو، ہمارے دیگر اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔